انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ احکام خداوندی کو فراموش کرتے ہوئے ہندوانہ رسوم کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتی ہے۔ انہی رسوم میں شب برات کے موقع پر آتش بازی کرنا یہ اسلامی شعار نہیں بلکہ ہندوانہ شعار ہے۔ یہ ہندوؤں کے ایک مشہور تہوار دیوالی کی نقل ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ خلط ملت سے یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں۔ آتش بازی خاص ہندوانہ رسم ہے جو اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس قول کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے بڑی حجت یہی ہے کہ اس رسم کا وجود آج تک بھی ممالک اسلامیہ میں سے کسی ملک میں نہیں پایا جاتا۔ دنیا کے کسی بھی خطہ میں جہاں دو چار مسلمان بھی آباد ہیں، ہاں اگر ہے تو فقط یہ برِ صغیر میں یا سرزمین فارس میں ہے جو کسی وقت آتش پرستوں کا مرکز رہ چکا ہے۔ یاد رکھیں یہ شب برات میں چراغاں اور آتش بازی کی جاتی ہے، جتنے بھی اس کے اندر رسوم ادا کی جاتی ہیں یہ خالصتاً ہندوانہ رسوم ہے اور سراسر یہ اسلام کے منافی ہیں۔ اور تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ برامکا ایک قوم آتش پرست گزری ہے جو کہ مسلمان ہو گئی تھی، مگر آتش پرستی کے اثرات پھر بھی ان کی زندگی میں موجود تھے۔ اسی وجہ سے اس موقع پر وہ لوگ خاص طور پر روشنی کا اہتمام کافی حد تک کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے بیٹے مامون الرشید کے دور خلافت میں برامکا کو جب عروج حاصل تھا، اس قوم برامکا میں یحییٰ برمکی، محمد خالد برمکی اور جعفر برمکی کو خاص عہدے خلفائے بنو عباس نے عطا کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو شب برات میں اس کے منکرات کا اہل اسلام میں رواج دینے کا موقع ملا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ اور علماء اسلام نے برابر اس منکر کی روک تھام کی، اس کو خلاف شرع قرار دیا۔ مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ ہر سال بے محل ہی نہیں بلکہ ایک ناجائز اور حرام کام میں صرف ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو اس میں یہ ہے کہ مال کا ضائع کرنا ہے، جس کا حرام ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور فضول مال کو خرچ کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں، ناجائز کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب اس میں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اپنے مال کو ناجائز خرچ کیا جاتا ہے جو قرآن کریم اور حکم خداوندی کے سراسر خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے اپنی بھی جان کو اور اپنے بچوں کو یا آس پاس والوں کو خطرہ میں ڈالنا۔ کئی سارے واقعات ہو چکے ہیں جن میں آتش بازی کرنے والوں کا کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کے منہ پہ زخم آ گئے، کسی کے سر میں زخم آ گئے، کسی کا گھر جل گیا اور کسی کی دکان کو آگ لگ گئی، کہیں کپڑے جل گئے، کہیں کیا نقصان ہوا، کہیں کیا نقصان ہوا۔ اور کسی کو بھی نقصان پہنچانا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اسلام کے اندر اپنی جان کا دفاع بھی ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچانا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور ایسے ہی کسی دوسرے کو نقصان دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر غیر مسلموں کی، کفار کی مشابہت ہے، آتش پرستوں کی مشابہت ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی بھی اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس آتش بازی کے بعض آلات ایسے ہوتے ہیں کہ ان آلات کو آسمان کی طرف چھوڑا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج آئیں گے تو وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، تو یہ بھی آسمان کی طرف یہ آلات چھوڑتے ہیں اور وہ بھی آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، تو اس میں یاجوج اور ماجوج کے ساتھ بھی مشابہت آتی ہے، اور کفار کی مشابہت آرام ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لہٰذا اس فعل کبیر اور بری رسم اور بری خصلت سے سب کو بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں۔ اور اس کے اندر ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بعض آتش بازی میں کاغذ بھی استعمال ہوتا ہے جو آلات علم میں سے ہے، اور آلات علم کی جو بھی چیز آلات علم کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی بے ادبی کرنا یہ امر کبیح ہے، برا کام ہے۔ اور پھر غضب کی بات تو یہ ہے کہ اس میں لکھے ہوئے کاغذ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں کہیں اللہ کا نام، رسول کا نام، صحابہ اکرام کا نام، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ بھی لکھی ہوتی ہے، سیرت کے واقعات لکھے ہوتے ہیں، اور ایسے کئی سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک معتبر شخص نے بیان کیا کہ میں نے کاغذ کے بنے ہوئے کھیل کے ایسے سامان دیکھے کہ دیکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید کے ورق ہے، معاذ اللہ۔
اور اس کے اندر ایک نقصان یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ابتدا ہی سے ہم نافرمانی کی تعلیم دے رہے ہیں، ابتدا ہی سے معصیت کی اور گناہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جن کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ ان کو علم و عمل سکھاؤ، گویا نعوذ باللہ حکم شرعی کا پورا مقابلہ ہے۔ بالخصوص شب برات میں یہ خرافات کرنا جو کہ نہایت متبرک شب ہے، یہ بات مقرر ہے کہ متبرک اوقات میں جس طرح عبادت کرنے سے اجر بڑھتا ہے، اسی طرح معصیت کرنے سے گناہ بھی بڑھتا ہے۔ ہاں، جس طرح متبرک ایام میں، متبرک راتوں میں، متبرک اوقات میں نیکی کا کام کرنے سے، اچھا عمل کرنے سے ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے سے گناہ بھی بڑھتا ہے۔ جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، عبادت کریں تو ثواب زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے، اور اگر وہاں پر گناہ کریں گے تو اس گناہ پر بھی زیادہ سزا ملے گی اور وہ گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس برے فعل سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اب پھر بعض لوگ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو کیسے اس سے باز رکھیں، بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں، وہ ہم سے مانگتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، روتے ہیں۔ بھئی یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بعض بڑے لوگ جوان یا بوڑھے ہوتے تو بڑے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہم کریں، لیکن وہ اپنے عزت اور اپنے وقار کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے عزت اور وقار کو بحال رکھنے کے لیے وہ بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور وہ بچے وہ سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اب دلیل یہ دے دی جاتی ہے کہ بھئی بچے ضد کرتے ہیں۔ بھئی سوال یہ ہے، بچے اگر ضد کرتے ہیں تو ان کو منع کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو روکو۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہے، بچہ اگر ضد کرتا ہے تو آپ کبھی اس کو نہیں دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے بھئی سانپ ڈستا ہے، تکلیف دیتا ہے، اب سامنے سے سانپ گزر ہے، اب آپ کا بچہ آپ سے سانپ مانگتا ہے یا وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نے سانپ کو پکڑنا ہے، اس کو پکڑ کر میرے ہاتھ میں دو، تو کوئی ہے ایسا، کوئی ایسی جرت کرنے والا ہے کہ جو ہمت کرنے والا ہے کہ جو سانپ پکڑ کر اپنے بچے کے ہاتھ میں تھما دے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر نہیں ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ جو مال و دولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، سب خدا کی ملکیت ہے، یہ سارا مال خدا کی ملکیت ہے، ہم محض اس کے خزانچی ہیں۔ جو ہمارے ہاتھ میں اس کی تحویل دے دی ہے، یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ایسی ہی ہے جیسے غلام ہوتا ہے، مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کے خزانے کا مالک ہے۔ ہم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں، خدا کا مال ہے، اس کی بابت قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو آتش بازی جیسے برے کام سے یا اس کے علاوہ اور بھی جتنے برے یا غلط قسم کے کام ہیں ان کے لیے پیسے مت دیں، ان کے لیے پیسے دینا شرعاً حرام ہے۔ جب شرعاً حرام ہے تو والدین کون ہوتے ہیں حرام کام کے لیے اپنے بچوں کو پیسے دینے والے؟ ہرگز مت دو۔ اگر بچے اس پر ضد کرتے ہیں تو ان کو سزا دو، اور کھیل اور تماشا اور غلط جگہوں میں بھی ان کو مت جانے دو۔ اور پھر اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آتش بازی کے اندر جو لوگ مصروف ہوتے ہیں، یاد رکھیں شیطان بڑا دھوکے باز ہے، یہ ہمارا شروع ہی سے دشمن ہے۔ یہ کب چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں اور ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے اور جنت کے حقدار بنے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اعمال سے دور رکھے، اللہ سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کر دے، عبادات سے غافل کر دے اور کھیل تماشے کے اندر ہمیں لگا دے۔ تو شیطان نے ہمارا رخ اس طرف موڑ دیا اور ہم بھی شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیں اور خود بھی روکیں۔ اگر ہم اس سے نہیں روکیں گے تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کی خرابی کا ذریعہ ہے۔ اور آتش بازی کے اندر ایک تو یہ بھی ہے کہ لوگ اس فعل کے اندر جب مصروف ہوتے ہیں تو یہ نماز سے اس میں غفلت ہوتی ہے، نماز سے غفلت ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گلی گلی میں، محلے محلے میں، کوچے کوچے میں جب یہ آتش بازی کی جاتی ہے یا پٹاخے پھٹائے جاتے ہیں تو محلے والوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، بچوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، سارے محلے والوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، سب کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہماری شریعت اسلامی میں کفار کو تکلیف دینے سے بھی منع کیا ہے، کفار کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ خود بھی اس فعل سے باز رہیں۔ حکومت وقت سے ہم التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اس فعل قبیح پر پابندی لگائی جائے، اور پابندی لگا کر حکومت اکثر اقدام کرے۔ اگر پابندی نہیں لگائیں گے تو یہ ہم آج اپنے بچوں کو جو ان کے ہاتھوں میں یہ آتش بازی یا اس طرح کا مواد ان کے ہاتھوں میں تھما رہے ہیں تو یہ آگے چل کر بڑی وارداتوں اور نقصانات کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فعل قبیح سے محفوظ رکھے۔